میرا نام محی الدین نواب ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں کسی فرمان علی اور اس کی امی ڈاکٹر آمنہ کو نہیں جانتا تھا۔ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جو فرمان جسمانی طور پر فولاد ہے اور انتہائی ذہین اور حاضر دماغ رکھتا ہے، وہ اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے۔ ایک دم سے دن نکل نہیں آتا، آہستہ آہستہ سورج کی کرنیں اجالا کرتی ہیں، ایک دم سے رات نہیں ہو جاتی، شام ڈھلتے ڈھلتے تاریک رات بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک نارمل انسان اچانک ایب نارمل نہیں ہوتا، رفتہ رفتہ حالات اسے پاگل یا نیم پاگل بناتے ہیں۔ ذہنی مریضوں کے اسپتال میں جا کر ایک ایک مریض کے پیچھے چھپے ہوئے بے رحم حالات کو سمجھنے کی کوششیں کی جائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ایب نارمل بچہ بھرپور علاج اور توجہ سے بڑی حد تک نارمل ہو جاتا ہے، لیکن بدترین حالات کی کوکھ سے پیدا ہونے والا جوان مرد ایب نارمل ہوتے ہوتے انتہائی پاگل پن کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر آمنہ بہت سی مصروفیات چھوڑ کر اپنے بیٹے فرمان کی اسٹڈی کرنے لگی، میڈیکل چیک اپ بھی کرتی رہیں اور سمجھتی رہیں کہ بیٹا رفتہ رفتہ ایب نارمل ہو رہا ہے۔ ماں نے بڑے تجربہ کار ماہرین نفسیات سے رجوع کیا، انہوں نے اپنے طور پر فرمان کا ذہنی تجزیہ کیا، پھر ڈاکٹر آمنہ سے کہا آپ اسے اخبارات اور سیاسی کتب اور رسائل نہ پڑھنے دیں، اسے دوسرے مشاغل اور تفریحات کی طرف مائل کریں، جہاں گرمی کا موسم ہو تو اسے سوئٹزرلینڈ یا کسی اور سرد علاقے میں لے جائیں۔ فرمان نے آہنی سلاخوں کے پیچھے سے کہا ابے او ماہر نفسیات، یہ کروڑوں کی آبادی میں 10 لاکھ A کلاس دولت مند ہیں، 10 لاکھ B کلاس دولت مند ہیں اور 20 لاکھ C کلاس دولت مند ہیں۔ باقی پاکستانیوں کو دن رات مہنگائی کے کوڑے مارے جاتے ہیں، وہ اپنے ایب نارمل بوڑھوں اور جوانوں کو سوئٹزرلینڈ یا کسی پہاڑی علاقے میں علاج کے لیے کیسے لے جائیں گے؟ ڈاکٹر آمنہ نے آہنی سلاخوں کے پاس آ کر بڑی ممتا سے کہا بیٹے یہ بہت تجربہ کار سائیکالوجسٹ ہیں، ان کا نفسیاتی تجزیہ توجہ سے سنو۔ فرمان بولا امی یہ کیسے تجربہ کار ہو گئے، انہوں نے صرف دولت مندوں کو نارمل بنانے کا ڈپلومہ حاصل کیا ہے، اس وطن دشمن نے پوری قوم کو نارمل بنائے رکھنے کا ڈپلومہ کیوں نہیں لیا؟ یہ آئندہ مجھ سے سوالات کرنے آئے گا تو میں اس کا گلا دبوچ لوں گا۔ ماہر نفسیات نے ڈاکٹر آمنہ سے کہا آپ صاحبزادے سے جتنا بولیں گی اتنا ہی اس کے اندر کا جنون بھڑکے گا، بہتر ہے کہ ہم اندر چل کر گفتگو کریں۔ وہ ماہر نفسیات کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کہا ہم جو سوچتے ہیں وہ کر نہیں پاتے تو مایوسی ہوتی ہے، دوسری بار بھی کر نہیں پاتے تو جھنجھلاہٹ سی ہوتی ہے۔ سال ہر سال تک باپ کے خون پسینے کی کمائی سے گریجویشن اور PhD کی ڈگریاں حاصل کر کے ملازمتوں کے دھکے کھانے والے جوانوں کو سیدھا راستہ نہیں ملتا تو وہ گمراہی کی طرف آتے ہیں۔ چوری کرنے کی ہمت نہ ہو تو ہیرا پھیری اور دھوکے بازی سے کچھ کما کر گھر کا چولہا جلاتے ہیں۔ جن میں ہمت ہوتی ہے وہ ڈگری ہولڈر ڈاکو بن کر اپنی بہنوں کو سہاگن بناتے ہیں۔ جو نوجوان ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں وہ ہاتھوں میں کلاشنکوف لے کر دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ جن کے گھر صرف جوان بیٹیاں ہوتی ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے چادر اور 4 دیواری سے باہر جاتی ہیں اور ہر دوسرے تیسرے روز ہزار کے نوٹ لاتی ہیں۔ اب تر گھروں کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان خوشحال ملک بن گیا ہے۔ آمنہ نے کہا میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، جب ناجائز دھندوں کو اور غیر قانونی کاموں کو قانونی حیثیت دی جاتی ہے تو فرمان غصے سے پوچھتا تھا کہاں ہے قانون اور کہاں ہے قانون کے محافظ؟ میں اسے سمجھاتی رہی اور خود سمجھتی رہی کہ میرے جوان بیٹے کے اندر بھی رفتہ رفتہ لاوا پک رہا ہے۔ میں جسمانی علاج کرتی ہوں، مشکل سے مشکل آپریشن کامیابی سے کرتی ہوں، لیکن دماغ کے اندر لگی ہوئی آگ کو کیسے بجھاؤں؟ ماہر نفسیات نے کہا ہم علم نفسیات جاننے والے اپنے طریقہ کار سے دماغی تجزیہ کر کے اندر کی کمزوریوں یا ان کے چھپے ہوئے ارادوں کو معلوم کرتے ہیں۔ اگر آپ بیٹے کو یہاں نہ لاتی اور قیدی بنا کر نہ رکھتی تو وہ کسی دن بھی کلاشنکوف اٹھا کر کسی انڈر گراؤنڈ مافیا کا دہشت گرد بن جاتا۔ ڈاکٹر آمنہ نے کہا ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ فرمان بیمار نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، کیونکہ بہت حساس ہے اس لیے ملک میں ہونے والی ناانصافیوں کو دیکھ کر بھڑک جاتا ہے۔ بھڑکنے والے کو، غصے میں چیخنے والے کو ایب نارمل کہتے ہیں۔ وہ اطمینان کا سانس لے کر بولی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی وہ پوری طرح ایب نارمل نہیں ہے، اس کے دماغ کو ٹھنڈا رکھا جا سکتا ہے۔ ماہر نفسیات نے کہا اسے سمجھانا ہوگا کہ آپ دولت مند ہیں، وہ دوسرے کے بدترین حالات کو بہت گہرائی سے نہیں صرف ہمدردانہ طور پر محسوس کیا کریں۔ پہلے خود نارمل رہنے کے لیے پہاڑی علاقوں میں جائے، سیاست سے دور رہے۔ وہ 13.5 کروڑ پاکستانیوں کے آنسو تنہا نہیں پہنچ سکتا، ان کے ساتھ رہ سکتا ہے، یا آتش فشاں کی طرح پھٹ کر وحشی درندہ بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی تعمیر نہیں تخریب ہوتی رہے گی۔
وہ مایوسی سے بولی یہی باتیں وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں پوری قوم کے لیے سوچتا ہے۔ میں آپریشن کے ذریعے اس کے اندر کی تمام جسمانی خرابیاں دور کر سکتی ہوں، لیکن طب اور سائنس نے اب تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا کہ آپریشن کے ذریعے اس کے اندر سے قوم کا درد نکال سکوں۔ وہ اٹھ کر بولا مجھے دوسرے اپوائنٹمنٹ کے مطابق جانا ہے، آئندہ نہیں آ سکوں گا۔ فرمان مجھ سے بری طرح بدظن ہے، اس کے سامنے جا کر اسے تیش دلانا نقصان دہ ہوگا۔ آپ بے شمار ماہرین نفسیات کو جانتی ہیں، ان سے رجوع کریں، ان کا تجزیہ بھی یہی کہے گا کہ جسے آپ قوم کا درد کہتی ہیں وہ ایک معالج کے نقطہ نظر سے ایک غبار ہے، ذہن کو پراگندہ کرنے والی آلودگی ہے۔ آپ سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کے اندر سے کس طرح غبار نکالا جا سکتا ہے۔ اوکے، سی یو اگین۔ وہ ماہر نفسیات چلا گیا۔ ڈاکٹر آمنہ نے دوسرے ماہرین سے رابطہ کیا۔ ایک بزرگ ماہر نفسیات سید مسیح الزمان نے فرمان کی ہسٹری پوری سنی، پھر آہنی سلاخوں کے پاس آ کر دیکھا۔ سلاخوں کے پیچھے ایک کمرے میں آرام دہ بستر، ٹی وی، ریفریجریٹر وغیرہ سب کچھ تھا۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک باتھ روم بھی تھا۔ ماہر نفسیات سید مسیح الزمان نے آواز دی فرمان بیٹے۔ وہ واش روم سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے منہ پونچھتا ہوا کمرے میں آیا، پھر آہنی سلاخوں کے باہر دیکھا، پوچھا فرمائیے کیا آپ بھی میرا علاج کرنے آئے ہیں؟ مسیح الزمان نے کہا بیٹے علاج تو اس کا کیا جاتا ہے جو بیمار ہو۔ فرمان نے کہا آپ درست فرماتے ہیں، میں بیمار نہیں پاگل ہوں۔ وہ بولے مجھ سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ سلاخوں کے باہر سے باتیں کروں، لیکن میں وارڈ بوائے کو ساتھ لایا ہوں تاکہ یہ سلاخوں والے دروازے کے لاک کو کھولے۔ دو نارمل انسانوں کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہونی چاہیے۔ فرمان بولا معلوم ہوتا ہے آپ نے میری امی اور دوسرے ڈاکٹروں سے میری میڈیکل رپورٹ لے کر نہیں پڑھی۔ مسیح الزمان نے کہا پڑھنے سے اور دوسرے ڈاکٹروں کے سمجھنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ درست سمجھ رہے ہوں۔ مجھے دیکھو میں کتنا بوڑھا ہوں، میرے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، اگر تم مجھے گلا دبوچ کر مار ڈالو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ وارڈ بوائے نے تالا کھولا، پھر مسیح الزمان کے اندر جاتے ہی اس نے دروازے کو مقفل کر دیا۔ فرمان نے کہا دیکھ لیں کیسی بے رحم دنیا ہے، آپ کو میرے ہاتھوں مرنے کے لیے یہاں چھوڑ کر باہر تالا لگا دیا گیا ہے تاکہ میں یہاں سے بھاگ نہ سکوں اور آپ کو مرنے سے کوئی بچا نہ سکے۔ ماہر نفسیات مسیح الزمان نے کہا وہ نہیں جانتے کہ میں جینا نہیں چاہتا، اور میں جانتا ہوں کہ تم مجھے مرنے نہیں دو گے۔ فرمان بولا آپ جینا کیوں نہیں چاہتے؟ یہاں کرسی پر بیٹھیں۔ وہ بیٹھتے ہوئے سر جھکا کر بولا میری ایک جوان بیٹی تھی، اس کا رنگ سانولا تھا، خوبصورت تو نہیں تھی مگر قبول صورت تھی، جس گھر میں دلہن بن کر جاتی اسے جنت بنا دیتی، مگر خوبصورت اور گورا رنگ پسند کیا جاتا ہے۔ میری آمدنی کا کوئی معقول ذریعہ نہیں ہے، میں جہیز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے 32 برس کی ہو گئی۔ پھر ایک دن کئی مسلح دہشت گرد میرے گھر میں گھس آئے۔ میں نے کہا میرے بچوں میں تو کنگال ہوں، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک نے کہا تیری بیٹی تو ملے گی۔ میں نے کہا یہ کھوٹا سکہ ہے، شریف گھرانوں سے بھی کوئی اسے لینے نہیں آتا۔ دوسرے نے کہا تجھ جیسے بوڑھوں کے لیے یہ کھوٹا سکہ ہے، ہم جیسے جوان آج اس کو چمکا دیں گے۔ میں نے کہا اسے ہاتھ نہ لگانا۔ انہوں نے میرے ہاتھ باندھ دیے، دونوں پیروں کو باندھ کر چھت کے پنکھے سے الٹا لٹکا دیا، پھر وہ باری باری میری بیٹی کی عزت سے کھیلنے لگے۔ میں ایسا شرمناک منظر دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن جب بھی آنکھیں بند کرتا تو وہ مجھے مارتے، میرے بالوں کو مٹھیوں میں لے کر ایسے جھٹکے دیتے کہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں کھل جاتی۔ میری بیٹی چیختے چیختے روتے روتے تھک گئی۔ وہ دن کا وقت تھا، دور تک محلے والے سن رہے تھے اور مسلح دہشت گردوں کو میرے گھر کے باہر سے دیکھ رہے تھے، مگر سب کو اپنی جان کی فکر تھی۔ جو جواں مردی دکھا سکتے تھے ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، کیونکہ اسلحہ پرامن شہریوں کے پاس کبھی نہیں رہتا۔ کیا غضب ہے، غریب کے گھر کھوٹا سکہ بھی رہے تو اسے لوٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے جاتے ہوئے کہا بڑے میاں تم نے مخبری کر کے ہمارے ایک بندے کو پکڑوا دیا تھا، اس کی سزا تمہیں مل گئی۔ وہ چلے گئے۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ بیٹی کی طرف دیکھ سکوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا بیٹی میری رسیاں کھول دے، میں تھانے والوں کے پاس جاؤں گا۔ مجھے اس کی طرف سے جواب نہ ملا۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی، وہاں دوسری چھت کے پنکھے سے پھندا لگا کر جان دیتی۔ سید مسیح الزمان اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ فرمان نے کہا آگے نہیں پوچھوں گا، آگے دکھاوے کی کچھ قانونی کارروائی ہوئی ہوگی، پھر فائلیں بند کر دی گئی ہوں گی۔ دیکھا جائے تو تھانے کی فائلیں بند نہیں کی جاتی، ہم فریادیوں کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان لمحات میں مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ یہ لوہے کی سلاخیں توڑ کر جاؤں، آپ کے علاقے کے تھانے کو بم سے اڑا دوں اور ان دہشت گردوں کو چن چن کر کتوں کی موت ماروں۔ بوڑھے مسیح الزمان نے خوش ہو کر کہا تم جوان ہو کر ایسا سوچ رہے ہو،
मैं बूढ़ा और कमजोर होकर भी यही सोच रहा हूँ। आदमी तुम्हारी तरह जंजीरों में जकड़ा हो और मेरी तरह कमजोर हो तो फिर वो ख्याल ही ख्याल में दुश्मनों के पास पहुंचकर एक हीरो की तरह उनसे लड़ता है, एक एक को इबरतनाक सजा देकर हलाक करता है, फिर ख्यालों की दुनिया से वापस आकर झाग की तरह बैठ जाता है। उसको माहिर नफ्सियात कहते हैं कि हमारे अंदर गुबार भरा है। दुश्मनों से निपटने के लिए जरूरी है कि पहले हम अपने अंदर का गुबार निकालकर दिमाग को ठंडा करें, क्योंकि जोश में रहेंगे तो होश से महरूम होकर सिर्फ अंदर ही अंदर पकते रहेंगे। फरमान ने कायल होकर कहा, ये आपने दुरुस्त कहा है। सिर्फ सोचने और जोश में आने से हालात बेहतर नहीं होंगे। हमें दिमाग को ठंडा रखना है और होशो हवास में रहकर अमली तौर पर कुछ करना चाहिए। वो बोले, बेटे अंदर से गुबार निकलता रहेगा तो अमली तौर से बहुत कुछ करने के कई रास्ते मिलेंगे। मेरी बात समझो, शर्त यह है कि हम पहले अपने अंदर के आतिशफिशां को जरा ठंडा रखें, बड़े ही नॉर्मल तरीके से अपने अंदर का गुबार निकालें। वो बोला, अम्मी और दूसरे डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे, लेकिन आप इतने अच्छे अंदाज में समझा रहे हैं कि आपका एक एक लफ्ज दिल में उतर रहा है। देखिए ना, इन लोगों ने कैसी जबरदस्ती की है। अब एक अखबार भी नहीं भेजते, एक भी सियासी किताब यहाँ नहीं आने देते। क्या ऐसा जबरदस्ती करने से गुस्सा नहीं आएगा? मैं इनके खिलाफ चीखता चिल्लाता हूँ तो मुझे अब नॉर्मल कहते हैं। मसीहुज़्ज़मान ने उसके करीब झुककर आहिस्तगी से कहा, चीखने चिल्लाने पर कंट्रोल करो, इनकी ज्यादती ये सोचकर बर्दाश्त करो कि आइंदा तुम्हें इससे भी ज्यादा मुश्किल मरहलों में दिमाग को ठंडा रखना है। फरमान ने कहा, ठीक है, आप समझा रहे हैं, मैं आपकी हिदायत पर अमल करूंगा। अब वो यहाँ फिल्मी रिसाले, डाइजेस्ट और नॉवल वगैरह भेजते हैं। मैंने पहले तो उन्हें हाथ नहीं लगाया, फिर एक दिन यूं ही बेजारी से एक किताब उठाकर देखी। ये एक नॉवल था। कहानी के चंद सफ़हात पढ़े तो फिर पढ़ता ही चला गया। वो लिखने वाला मेरे दिलो दिमाग की बातें कर रहा था। फरमान उठ कर गया और फिल्मी रिसालों और डाइजेस्टों में से एक किताब उठा कर ले आया। मसीहुज़्ज़मा के सामने रखते हुए बोला, ये देखें, इसका मुसन्निफ कोई मुहय्युद्दीन नवाब है। आप जिस अंदाज में अभी कह रहे थे, ये मुसन्निफ कुछ ऐसे ही अंदाज में बोलता है जैसे हमारे अंदर झांक रहा हो। मसीहुज़्ज़मा ने नॉवल देखा, बोला, ये नॉवल मुझे दो, मैं पढ़ूंगा। एक बात और कह दूं, जिस दिन मेरे घर वारदात हुई और मेरी बेटी ने अपनी जान दे दी, उस दिन मुझ पर सख्ता तारी हो गया था। किसी ने मुझे चीखते चिल्लाते नहीं देखा, इसलिए किसी ने मुझे अब नॉर्मल नहीं कहा। अगर मैं चीखता चिल्लाता और जालिमों को गालियां देता, बूढ़ा और कमजोर होने के बावजूद उन मुसल्ला गुंडों को मार डालने का चैलेंज करता, तो लोग कहते मैं ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा हूँ। फिर मुझे भी तुम्हारी तरह लोहे की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता। उसने फरमान का हाथ थाम कर कहा, जो तुम हो वही मैं हूँ, तुम भी हसास हो, मैं भी हसास हूँ। फर्क इतना है कि मैं अंदर से उबलने के बावजूद बज़ाहिर खामोश रहता हूँ और तुम दूसरों के सामने फटफटते हो। फरमान बोला, मैं समझ गया जनाब, मुझे हर हाल में दिमाग को अपने काबू में रखना चाहिए। संजीदगी और जहानत से अमली इक़दाम की राहें निकालनी चाहिए। सिर्फ ख्याल में और तसव्वुरात में जालिमों को कुचलने से वो खत्म नहीं होंगे। उसने फरमान को थपक कर कहा, शाबाश, मैं ये किताब ले जा रहा हूँ, परसों आऊंगा, ये बताऊंगा कि क्या पढ़ा है। तुम बताओगे कि किस हद तक दिमाग को ठंडा रखा है। उसने वार्ड बॉय को बुलाकर फरमान से मुसाफा किया, फिर बाहर आ गया। सलाखों वाला दरवाजा फिर लॉक कर दिया गया। मसीहुज़्ज़मा वहां से चलता हुआ एक कॉरिडोर में आया, फिर वहां से गुजरता हुआ कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा। वहां डॉक्टर आमना मजीद 2 डॉक्टरों के साथ बैठी हुई थी। मसीहुज़्ज़मा ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आपका बेटा अभी पागल नहीं हुआ है, मगर हो सकता है। बाज पागल संजीदा गुफ्तगू से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनके ज़हनी तवाज़ुन में फर्क पैदा होता रहता है। दिमागी तराजू के दोनों पलड़े यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, मनफी और मस्बत ख्यालात डगमगाते रहते हैं। वो तीनों डॉक्टर्स मसीहुज़्ज़मा की बातों को तवज्जो से सुन रहे थे। वो कह रहा था, आज उससे पहली मुलाकात थी। मेरी जिंदगी में एक अलमनाक वाक़या हुआ था। मैंने उसके मिजाज के पेश नज़र वो कर्बनाक वाक़या सुनाकर उसके दिमाग को किसी हद तक काबू में किया है। उसकी तरह मैं भी वसी ज़राए और बड़े इख्तियारात रखने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए ख्याल ही ख्याल में उन्हें मारता और कुचलता रहता हूँ। लेकिन ये कोई तामीरी अमल नहीं है। अगर हम दिमाग ठंडा रखेंगे और जहानत से अमली इक़दाम करेंगे तो बिगड़े हुए हालात को संवारने की राहें मिलती रहेंगी। वो मुझसे मुत्तफिक हो गया है। उसने वादा किया है कि वो आइंदा महज चीखने चिल्लाने में अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करेगा। डॉक्टर आमना ने एहसान मंदी से कहा, आपने पहली ही मुलाकात में मेरे बेटे को अपना हमनवा बना लिया है। आइंदा ट्रीटमेंट क्या होगा? मसीहुज़्ज़मान ने नॉवल पर हाथ रख कर कहा,
सिर्फ मैंने नहीं, इस नॉवल ने भी कुछ काम किया है। मैं इसे पढ़कर गौर करूंगा कि इस कहानी में ऐसे कितने नुकात हैं जो मस्बत अंदाज में असरअंदाज होते हैं। एक डॉक्टर ने कहा, हमने तो सुना था ये नॉवल वगैरह महज वक्त गुजारने के लिए होते हैं, फरमान इन्हें पढ़कर ख्याली रंगीनियों में खो जाए। मसीहुज़्ज़मान ने कहा, जिस तरह इलाज के लिए कड़वी गोलियों को शुगर कोटेड किया जाता है, हो सकता है उन किताबों और रसायल में शुगर कोटेड कहानियां हों। मैं उन्हें पढ़कर आप हजरात से मोहतरमा सर्जन आमना से फोन पर राब्ता करूंगा। अब मुझे जाने की इजाजत दें। वो मुसाफा करके चला आया। वो एक निहायत ही तजुर्बाकार माहिर नफ्सियात था, लेकिन उसके पास इतनी रकम नहीं थी कि दौलतमंद माहिरीन नफ्सियात की तरह किराए पर महंगा ऑफिस बनाने के लिए कीमती फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर और एयर कंडीशनर खरीद कर आने वाले मरीजों के सरपरस्तों पर नफ्सियाती असर डालता। पहले जो माहिर नफ्सियात फरमान के पास गया था, उसके आधे घंटे की फीस 3000 रुपए थी। दूसरी बार डॉक्टर आमना ने मसीहुज़्ज़मान को फरमान के हालात बताकर कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि एक माहिर ने आधे घंटे की फीस 3000 ली, मुझे तो मेरा बेटा नॉर्मल चाहिए। मसीहुज़्ज़मान ने कहा, मोहतरमा मैं मरीज को देखता हूँ, फीस के तौर पर दिए गए नोट नहीं गिनता। आप मुझे 3000 नहीं, सिर्फ 300 रुपए दें, मेरे घर में 4 दिन का राशन आ जाएगा। अकेला हूँ, इसी तरह गुजारा करता हूँ। डॉक्टर आमना ने पर्स में से 3000 निकाल कर देते हुए कहा, कोई डॉक्टर फीस लेता नहीं, छीनता है। ये फीस आपका हक समझ कर दे रही हूँ। अगर आपने मेरे बेटे का कामयाब इलाज किया तो मैं आपकी सलाहियतों के मुताबिक आपको किसी मेंटल हॉस्पिटल में मुनासिब ओहदा दिलवाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।